بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. آج انتہائی اہم موضوع ہے جس کا تعلق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ہسٹری اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پاسپورٹ ایکٹ 1975 بننے سے پہلے وہ مختلف ملکوں میں چلے گئے اور مختلف ذرائع استعمال کر کے انہوں نے پاسپورٹ حاصل کیے تھے. پھر ہر آدمی کو پاسپورٹ دینے کا قانون 1975 میں بنا تھا اور اس کو میں نے نام لیا ابھی پاسپورٹ ایکٹ 1975. تو نیشنلٹیز پہلے ہوتی تھیں 47 سے پہلے سارے لوگ برٹش امپائر کے سبجیکٹس تھے اور اس طرح بھی بہت سارے لوگ آئے. یہ تقریباً اب چوتھی نسل ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی دنیا کے مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ مڈل ایسٹ میں گئے تھے وہ جب پیٹرو ڈالر کا زمانہ تھا اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو اس دور میں وہ زیادہ تر لوگ جو مڈل ایسٹ ہے اس زمانے میں گئے تھے. لیکن یہ ریکارڈ میں درست رکھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ شریفوں نے کبھی کسی کو ایک مقصود چپڑاسی کو زندہ بھیجا تھا اور اس کی میت واپس آئی ہے یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور باقی اپنے لوگوں کے علاوہ جو بھر بھر کے جولیاں بھی اور بھر بھر کے پتہ نہیں کوٹ پتلونے بھی اور شلواریں کی بھی اور جیکٹیں بھی وہ ڈالر لے کے گئے اور آج ساری دنیا کے وہ عمراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن باقی عمراء جو ہیں وہ آپ جس جگہ پہ جائیں گے آپ کو سڑک پہ ملیں گے. یہ ایسے عمراء ہیں جو کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کا امتحان اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو اور اللہ کی راہ میں اور مخلوق پہ خرچ نہ کرے. اور دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ دولت ایسی ہو جس کے ساتھ ذلت وابستہ ہو, جس کے ساتھ خواری ہو, جس کے ساتھ بیزاری ہو, لاچاری ہو, اور ایسی کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور باہر لوگ کھڑے ہو کے چوری ہو باہر نکل اور تم دکھا اپنا لوگوں کو جو رسیدیں ہیں تمہاری یہ نعرے لگ رہے ہوں. اور کسی جگہ سڑک کے باہر وہ 10 قدم بھی نکل کے 4 قدم بھی نکل کے گارڈز بے شک ملکی ہوں غیر ملکی ہوں کارے ہوں پیلے ہوں گورے ہوں اور ان کے ساتھ بے شک توپ تفنگ اور گولے ہوں, اس کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ایک میں رن ڈاؤن آپ کو یہ دیا میں نے اس لیے کہ لوگ بڑی محنت کر کے اور اپنی حلال کی کمائی کے ساتھ وہ لوگ باہر جاتے ہیں اور ان کے آدرش اور امیدیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ پاکستان پیسے بھیجتے رہتے ہیں. اسی کے حوالے سے عمران خان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا. اب پہلی خبر تو یہ ہے سبجیکٹ ٹو کریکشن کہ اس میں 6.1 بلین جو ڈالر آئے تھے یعنی 6.1 ارب ڈالر جو آئے تھے وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان میں تحقیقات کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی. شام تحقیقات ہوتی ہیں, فرضی تحقیقات ہوتی ہیں اور کاسمیٹک تحقیقات ہوتی ہیں. لیاقت علی خان شہید کے قتل سے لے کے اور آج تک کوئی کبھی فیئر فری اور جس کو ٹرانسپیرنٹ کہا جا سکتا ہے وہ تحقیقات نہیں ہو سکی. اسی کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد اپنے اداروں پہ ختم ہوتا ہے. اس کو روکنا چاہیے. باقی جگہ ریاست ماں کے جیسی بن گئی ہے اور ہماری ریاست جو ہے وہ کیا بن گئی ہے یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت سفر کر رہے ہیں لوگ مختلف حوالوں سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بہتر. اچھا دوسرا اس کا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جو باہر گئے پاکستانی تھے ان کے لیے ہمارے دور میں ہم نے بڑی محنت کے ساتھ 2 کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے سے وہ ووٹ ڈالیں گے, الیکٹرانک مشین انٹرنیٹ اس کے ذریعے سے وہ ووٹ ڈالیں گے. ایک تو یہ تھا پاکستان کے لوگوں کو بھی مین لینڈ پہ بھی اور بیرون ملک پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ووٹنگ ڈالیں گے. اچھا اب یہ جو ووٹنگ ہے یہ امریکہ سے لے کے افغانستان تک بے شمار ایسے ممالک ہیں جس کے لوگ, ہندوستان بھی ان میں شامل ہے, لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کے. یہاں اب جو طارق ملک کا استعفیٰ ہے اس استعفے کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ گڑبڑ کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ کوئی پچھلے دروازے سے اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے مختلف کوششیں کی جاتی رہی ہیں. اور اس سلسلے میں جو پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم نے جو قانون بنایا تھا ووٹنگ رائٹ والا وہ انہوں نے ختم کر دیا. پھر جو ہم نے قانون بنایا تھا انٹرنیٹ والا وہ انہوں نے ختم کر دیا. اور ہم راستہ کھول رہے تھے کہ پاکستان کے یہ لوگ جو پاکستان کو اتنا پیسہ بیچتے ہیں اپنی محنت کی کمائی میں سے ان کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی دروازہ کھلے اور وہ شریک ہو سکیں. وہ ہوا اس لیے نہیں کہ عمران خان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور یہی لوگ تھے جن کے دور میں یہ سارے شامل تھے ضیاء اللہ کی گورنمنٹ میں جس میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ جو ڈیول نیشنلٹی والا ہے وہ پاکستان پیسے تو بیچ سکتا ہے اور پاکستان کسی باہر جانے والے جو ہیں وہ ان سے خدمت بھی کراتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے اندر جب آئے گا تو اس کو اجنبی سمجھا جائے گا. اب یہ پہلے تو ایک انڈائریکٹ بات تھی. اب یہ کھل کے جو وزراء ہیں وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پہ برس پڑے اور ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. 3 باتیں وہ کہہ رہے ہیں, میں تینوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزی بولتے ہیں اور پاکستان میں کچھ نہیں بیچتے. تو یہ جو 6.1 ارب
آیا تھا عمران خان کے صرف کوئی سال سوا سال کی کوشش سے، یہ آپ نے بھیجا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں بولنے والے جو باہر یہاں پہ بڑی بڑی وزارتیں باہر جا کے چپڑاسی کی نوکری کرتے ہیں، باہر جا کے کلرکی کی نوکری کرتے ہیں، باہر جا کے ملازمتیں دوسرے ملکوں میں ان کی نوکریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اور پاکستان کے اندر ان کی حکومت بھی چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے آپ ایک ایک نکال کے دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملے گا جس کے ساتھ یہ صورتحال نہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں پیش آئی ہو، اور اس نے اس طرح کا اپنی ریاست کو دھوکہ نہ دیا ہو اور اس کے ساتھ بے وفائی نہ کی ہو. اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں یہ بیرون ملک جو ہے وہ جو ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان کی اپنی سرزمین ہے بھائی، بیرون ملک وہ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ نواز شریف کے بیٹوں کی طرح یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، وہ ڈیول نیشنل ہیں. آپ کا آئین کہتا ہے کہ ڈبل نیشنلٹی رکھی جا سکتی ہے، اور ایک ہی صرف پابندی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی تو پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے، ان کو پہنچائیں گے، اور وہ وقت میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، عمران خان بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان پورا دیکھنا چاہتا ہے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کے سینٹ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، نیشنل اسمبلی میں بھی ہوں گے، اور پروونشل اسمبلی کے لیے بھی ان کی ہماری تیاریاں مکمل تھیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ 2/3 میجورٹی باقی ساری پارٹیوں کو، لیکن پارٹیاں مخالف تھیں. اب وہ کھل گیا، لوگ پہلے کہتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی چھپی ہوئی بات ہے، اب کھل کے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تیسرا جو وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری ہے جو پاکستان کا کما کے کھا کے وہاں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کس نے بھیج دیا تھا، پتہ نہیں کس نے یہ مال ہمیں بنا کے دے دیا، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ فارن نیشنل ہیں، وہ جو ہی حکومت آتی ہے دورے پہ آ جاتے ہیں، جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ آئی ہے کہ نواز شریف نہ واپس آ سکتا ہے، نہ وہ سیاست میں آ سکتا ہے، اور نہ اس کی جو تاحیات نائلی ہے اس کے خاتمے کا کوئی سلسلہ نکل سکتا ہے. اور ایک میں اس میں یہ چونکہ عدالتی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں جن کی نائل ہوئی ہے ان کے خلاف یہ کیس تھا بلوچستان کا، میں پیش ہوا تھا بطور وکیل، اور میرے دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ آیا تھا. انہوں نے اگری کیا جو میری پریپوزیشن تھی لیگل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور موجودہ چیف جسٹس بھی اس بینچ میں شامل تھے. اب 2-3 باتیں جو اس وقت چل رہی ہیں عدالتی اور وکالتی، میں ان پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے لاہور میں، اس میں بڑا کھل کے کہا گیا ہے کہ وہ عدلیہ اور وہ ججز صاحبان جو بے بس ہیں ان کے حوالے سے تحفظات ہیں، ہونے چاہیے بھائی، اس لیے کہ ججز جو ہیں وہ سارے، اور عدالتیں ساری جتنی بھی ہیں، جو آئینی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے علاوہ، وہ ہمیشہ سے کہتی ہیں اور درست کہتی ہیں شاید کہ جی ہم جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے کسٹوڈین ہم ہیں. کسٹوڈین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اور اس میں کوئی ہم گڑبڑ نہیں ہونے دیتے. اب اگر پورے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ گڑبڑ ہو رہی ہو اور انسانی حقوق پامالی کی شکایات آ رہی ہوں، پولیس لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے جائے، سامان لے جائے، ان کی بیٹیوں بہوؤں کا جہیز اٹھا کے لے جائے، تو اس پہ اگر اس طرح کی بے بسی ہو تو پھر کیا وہ جو ایک نکلی تھی شیشی اور ایک اداکارہ کے خلاف سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا، اس طرح کے نوٹس ہوا کریں گے آئندہ؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یوز اٹ بیفور یو لوز اٹ. جو پاورز اس وقت موجود ہیں آئین کے اندر، عدالتوں سے میری درخواست ہے دستبستہ کہ وہ ساری پاورز استعمال کرنی چاہیے عوام کے حق میں، اس لیے کہ جو ساری پاورز ہیں وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے اور ڈسپنسیشن آف جسٹس فار پبلک، یہ دو اس کے مقاصد ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو وکلا کے اندر ایک نئی لہر اٹھی ہے وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنا اس سے بھی زیادہ بھرپور حق استعمال کرے گی، اور جن وکلا کے ساتھ زیادتی اور جن کو گرفتار کیا گیا ان کو فوراً رہائی کا بھی میں مطالبہ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اندر سے بھی میں نے آپ کو ایک میرا کالم ہے آج، وہ ضرور پڑھیے گا، جس میں میں نے اے ٹی ایم اور پی ڈی ایم، ایک نئی پارٹی بنی اے ٹی ایم جس کو وہ کہتے تھے، پی ڈی ایم والے، ان کا مستقبل کیا ہے وہ دنیا نیوز کا آج ایڈیٹوریل پیج پہ ادھر دیکھ لیجیے گا. کچھ چیزیں میں نے وہاں بھی شیئر کی ہیں. اور آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، مہاتیر محمد بڑے دلیر آدمی ہیں، اور عالمی مالیاتی اداروں نے ایک دفعہ ان کی اکانومی جب یہ اقتدار میں تھے کریش کرنے کی کوشش کی، لیکن ملائیشیا کو انہوں نے اٹھا کے ایک سوامپ والے ملک سے ترقی یافتہ ترین ملکوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. بڑے شفاف آدمی ہیں اور عالمی طور پہ ان کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کے منہ سے عمران خان کے لیے جو کلمات توصیفی نکلے ہیں وہ ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. ایک تو جس طرح انہوں نے ذاتی طور پہ ان کو مخاطب کیا ہے اپنا ایک چھوٹا سمجھ کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک آئیکونک لیڈر کے منہ سے یہ نکلنا کہ ڈیئر عمران، میرے پیارے عمران. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری جد و جہد جاری رہے گی اور تم اپنی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹو گے.
اور تیسری بڑی زبردست قسم کی بات انہوں نے کی ہے جو میں روزانہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بابر روان نیٹ ورک کے اوپر، اپنے کالمز میں، اپنی گفتگوؤں میں، کہ عمران خان انشاءاللہ بہت جلدی اپنا مقصد، حقیقی آزادی کا مقصد، رول آف لا کا مقصد، پاکستان میں ہر شخص کو قانون کے تابع کرنے کا مقصد، اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی بات ہمارے جو استاد بھی ان کو کہا جاتا ہے، ہمارے سب کے استاد ہیں جتنے بھی سیاست کار ہیں اور جو مسلم آئیکن ہیں، مہاتیر محمد صاحب، ڈاکٹر مہاتیر محمد صاحب، انہوں نے یہ بات کی. ذرا سنیے گا کہ کس طرح کا خراج تحسین پیش کیا ہے. Dear Imran, I hope you will continue your struggle. Inshallah, you will succeed. جو چودھری پرویز الہی ہیں، ان کی سیاسی جد و جہد کوئی کاف لیگ سے شروع نہیں ہوتی. ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اور پنجاب کی سیاسیات میں اور ملک کی سیاسیات میں ان کا ایک اپنا رول رہا ہے. لیکن ایک یہ تاثر بھی تھا کہ یہ مشکل وقت سے کبھی نہیں گزرے، اور اس لیے لیکن میں جانتا تھا اس خاندان کو. جب ایک سیاسی چیف جسٹس تھا، اس نے جو مونس الہی کے خلاف کیس کیا، اس میں مجھے انہوں نے انگیج بھی کیا تھا. ویسے بھی ان سے میرا تعلق رہا ہے بطور وکیل بھی اور دنیا داری کا بھی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہ صحیح معنوں میں کھڑے ہوں گے. اس لیے میں نے جب یہ تحریک انصاف میں آ رہے تھے تو جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا. آج وہ ان کے اوپر ایک کم اچھا وقت ہے، مشکل وقت ہے، تو ان کی بیگم صاحبہ سامنے آئی ہیں. انہوں نے کس بہادری اور جرأت کے ساتھ اور بلاگ طریقے سے اپنی بات کی اور پھر اپنے سارے امر اور سارے کام اللہ کے سپرد کیے ہیں، وہ سننے کے قابل ہے. ذرا سنیے گا. آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے. میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے، تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، انہیں ایمرجنسی میں ہمارے پاس لایا گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں. میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہاسپٹل پہنچی. وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانے دیں، ملنے ان سے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں. میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں ایک دفعہ جا کے. ان میں سے 1-2 لوگ گئے، وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے. آخر ان کا قصور بتائیں، اتنا بڑا کیا قصور ہے؟ اور یہ ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں داد رسی نہیں ہو رہی. میں سے اللہ کا الحمدللہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان کا بہت سٹرونگ ہے. تو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ ایک طرح کا اس بات کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے کسٹوڈین ہیں، لیکن وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ لوگوں کی وہاں پہ توقعات وابستہ رہ سکیں. مزید اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آئی ایم پارٹ آف دی جسٹس سسٹم, dispensation of the justice system for the last about 4 decades. So I'm making this humble request to the higher judiciary to take immediate steps as custodian of the constitution to save the constitution. Pakistan Pahindabad.